मैं हूँ आपकी होस्ट हिना अल्ताफ और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आखिरी अशरा है, आहिस्ता आहिस्ता अब हम ईद की जानिब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह। आखिरी अशरे में जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी तरफ अब सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो होनी चाहिए है वो है ज़कात और एतिकाफ़, जिसके हवाले से आज हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज लेंगे हमारे उलमाए कराम से, और उसके बारे में कुछ लॉजिकल बातें भी करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ज़कात एक तिजारत के तौर पे करते हैं, और काफ़ी सारे लोग ज़कात ये सोच के करते हैं कि ये हमारी जो जन्नत की तरफ एक और सीढ़ी है वो हमने तामीर कर दी है। तो बेशक, अपना बेशक। अपना एक पर्सपेक्टिव है सबका ज़कात करने का। लेकिन आज हम अपने उलमाए कराम से पूछेंगे कि ज़कात हमें एक्चुअली में किस नीयत से करनी चाहिए है। दूसरा, एतिकाफ़ के हवाले से भी बहुत जी, सारे लोगों के बिल्कुल। सवालात हैं, तो वो भी पूछेंगे और अपने बिल्कुल। उलमाए कराम से जानेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो यकीनन बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में माशाल्लाह मसाजिद भरी हुई हैं और एक माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत समा है। तो उन तमाम लोगों को जो एतिकाफ़ में बैठे हैं हमारी तरफ से बहुत, हमारी टीम की तरफ से मुबारक हो। साथ साथ में हमारा टॉपिक जैसे कि अभी हिना ने बताया कि उलमाए कराम से मालूम करेंगे कि ज़कात और फ़ितरा, इसके बारे में जो सवालात हैं, क्योंकि फ़ितरा जो है वो हमारे रोज़ों को अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचाता है। और जो हम पूरे रमज़ान में जो हम जिस्म की ज़कात देते हैं यानी रोज़ा रखते हैं, और उसके बाद माल की ज़कात देते हैं यानी अपने माल को पाक करते हैं, तो जितने भी जो हमारे माह मुबारक के जो जितने भी अरकान हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं, और जब वो पूरे हो जाते हैं तो हमारे रोज़े मकबूल हो जाते हैं। बेशक। लेकिन आज हम पहले इंट्रोडक्शन एक बार फिर कराना चाहेंगे अपनी टीम का। हसन बिन खुर्शीद यहाँ पर मौजूद हैं हमेशा की तरह, शेरी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे पास शफीक अहमद साहब मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम है, मैं अली हैदर हूँ, और हमारी छोटी बहन हिना अल्ताफ़ जो हैं वो, आप सोच रही हैं कि अब एक हफ़्ता रह गया तो शॉपिंग के लिए निकल ही जाना अच्छा, चाहिए। लेकिन अली भाई मैं एक बात बोलूँ, मुझे कभी भी ईद की शॉपिंग का क्रेज़ नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा? क्योंकि कभी आपके भी नहीं। पीछे वैसे ही डिज़ाइनर्स इतने हो रहे होते हैं मुझे, ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फ़ील्ड से ज़्यादातर जो मुंसलिक लोग हैं वो रोज़ इतने नए कपड़े पहन रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ। बहुत करम है कि आपको ना ईद वाले दिन आपको बिल्कुल सुन्नत है, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं एक अच्छा नया जोड़ा लेके रख लेती हूँ, और मोस्टली मुझे इन-लॉज़ से मेरे कपड़े आ जाते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली शॉपिंग के लिए नहीं के निकलती। लिए नहीं निकलती है, नहीं, बट यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्लाह का अभी हमारे शुक्र है, अल्लाह का प्रोड्यूसर साहब शुक्र कह है। रहे थे कि हम लोग सिर्फ शक्लों से जो है ना वो अमीर लगते हैं, वैसे नहीं है, तो हमारे पास भी थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। ऐसा ही है। और हमारे पैनल जो है वो भी हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, हमारी फैमिली की तरह है। लेकिन उससे पहले बता दें, आज का जो टॉपिक है वो ज़कात से रिलेटेड है, और उसके साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कि एतिकाफ़ में बैठ चुके हैं। एज़ अली भाई सेड कि हमारी टीम की तरफ से आप सबको बेइंतहा मुबारकबाद। और कितने सारे लोग हैं, मैं कितने सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटी की पिक्चर्स देख रही हूँ, कितने अजीज़ हैं हमारे जो कि इस वक्त उम्रा भी कर रहे हैं, तो उन सबको बहुत माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। मुबारकबाद, क्योंकि इतने मुक़द्दस महीने के अंदर वो वहाँ पर हैं, तो बहुत खुश नसीब हैं। अच्छा अली भाई, ज़कात का एक और चीज़ जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि माशाल्लाह एक मुसलमान ज़कात पूरा साल ही दे रहा होता है, लेकिन रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर एक मुसलमान, एक मोमिन ज़कात रमज़ान के शुरू में ही निकाल देता है, ताकि उसके जो मुसलमान बहन भाई हैं जिनकी इतना इतना नहीं है, या जो कि इस्तात नहीं है या ज़रूरतमंद हैं, तो उनका भी रमज़ान खूबसूरती के साथ गुजर सके। तो बिल्कुल। हम ज़कात के बारे में बात करेंगे, एतिकाफ़ के बारे में बात करेंगे, सदक़े के हवाले से बात और करेंगे, फितरे के हिसाब से भी बात करेंगे फ़ित्रे आज के हवाले ज़रूर। से बात करेंगे। और हमारा पैनल हमारे साथ है, मैं चाहूँगी कि अली भाई उनका इंट्रोडक्शन करवाएँ। जी, बिल्कुल। आज हमारे पैनल में हमारे बहुत ही अज़ीज़ आगा अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तिब्बे नबवी में रिसर्च स्कॉलर हैं, और उनसे हम बहुत सारे ऐसे सवालात करते हैं कि जो हमारे टॉपिक में नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छा हमें किस तरह से हम अपने आप को फ़िट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, तवाना रख सकते सारे सवालात हैं। सबसे पहले डॉक्टर से शुरू करते हैं। डॉक्टर उम्मे राहील, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जंक फूड के हवाले से। यंगस्टर्स हो जाएँ या एजेड लोग हो जाएँ, सबको जंक फूड खाने का शौक है, तली हुई चीज़ें खाने का शौक है। सो जंक फूड कितना, मैं कहूँगी कि कितना, आप कहती हैं कितना नुकसान पहुँचाता है एक इंसान को, और कितना दूर रहना चाहिए जंक फूड से? अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ जंक फूड की अगर बात कर रहे हैं तो जंक फूड
اگر کبھی کبھار کھا رہے تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کو ایک ہیبٹ روٹین بنا لیا جائے تو وہ بہت نقصان دہ۔ ہفتے میں ایک دفعہ کھا سکتے ہیں؟ ہفتے میں کھا لینا چاہیے، بچوں کو زیادہ روکنا نہیں چاہیے، کھا سکتے ہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے دن رات جنک فوڈ پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور گھر کا کھانا ان کو کھانا نہیں ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ۔ آپ دیکھیں ابھی آج کے دور میں جو اوبیسٹی کتنی پھیل گئی ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے موٹاپے کا شکار ہے۔ اب اس موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہیں۔ جنک فوڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو برگر بھی کھانا ہے آپ گھر میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں، آپ کو باہر کا نہیں پتا آئل کیسا استعمال ہو رہا ہے، کس طرح سے اس کو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے اور کب کتنا پرانا رکھا ہوا ہے۔ پیاز کے لیے کہا جاتا ہے اگر آپ نے پیاز آج ابھی کاٹ کے رکھی ہے تو 2 گھنٹے بعد بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہاں پہ ایک ٹکڑا پیاز کا رکھ دیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی جرمز ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، سب پیاز ایبزارب کر لے گی۔ تو آپ سوچیں جو باہر تکے والوں کے پاس، کباب والوں کے پاس جو کباب کھلی ملتی ہے، ہمارا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اکثر جب ہم جاتے ہیں باہر لوگوں کو دیکھیں جو علی بھائی مجھے آپ کا تو نہیں پتا، آپ تو 5 سال سے ہمارے، میرا تو اسٹرانگ ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کا بہت اسٹرانگ ہے۔ جو باہر سے آتے ہیں وہ اگر پہلے دوسرے دن باہر کا کھانا کھا لیں تو وہ بیچارے پوری چھٹیاں ہاسپٹل میں گزار دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر ام راحیل، آغا عباس صاحب، اور ساتھ میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میک اے وش فاؤنڈیشن سے مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے۔ السلام علیکم، تھینک یو علی کیسے مزاج آپ کے؟ آئی ایم فائن جی، بہت اچھا لگا، بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ بالکل جی، بچوں کی خواہشات آپ ماشاءاللہ پوری کر رہے ہیں اور دعائیں لے رہے ہیں لوگوں سے۔ اینڈ تھینک یو، آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ادارے کو، میک اے وش فاؤنڈیشن کو۔ آلویز آلویز۔ سو ہم ضرور بات کریں گے، میں اور ہنا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے ہیرے لوگ موجود ہیں جو کہ اس ہمارے ملک پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس میں مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، اس حوالے سے ہم سوال کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ بچوں کی وہ کون سی خواہشات ہیں جو کہ آپ مزید پوری کرنا چاہتے ہیں اور جو ہو بھی چکی ہیں۔ آغا صاحب، زندگی اور موت سب کے ساتھ ہی ہے سلسلہ، لیکن کیا کوئی بیماری یا کوئی موت ایسی ہے کہ جو صدقہ ٹال سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر اور ان کے اصحاب پر۔ بے شک۔ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ بیماری، ہر بیماری کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر 2 دن 3 دن بخار نہیں اترا تو وہ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، دوسرے کو دکھاؤ، دوسرے کو دکھاتے ہیں، پھر 2-3 دن لگ جاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں ہے، تیسرے کو دکھاؤ، نانی کے گھر کے پاس چلو، چاچا ماموں کے گھر کے پاس چلو، وہاں کے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے گھر کے پاس گئے، نانی کے گھر کے پاس گئے، نانا کے گھر کے پاس گئے، وہاں ڈاکٹر کو دکھایا، پہلی خوراک سے آرام آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جو 2 ڈاکٹر کو دکھایا تھا وہ اچھے نہیں تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی اچھے تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کی جسم انسانی میں میعاد ہوتی ہے۔ میعاد سے پہلے آپ کو شفا نہیں مل سکتی، میعاد سے پہلے مطلب جی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بیماری اتنے عرصے تک آپ کے جسم میں رہے گی، اس کے بعد آپ کو شفا ملے گی۔ اب آپ میعاد سے پہلے شفا لینا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار احادیث اور روشنی میں یہ ملتا ہے کہ آپ صدقہ دیجئے، اپنے مریض کا صدقہ دیجئے، مریض دعا کرے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے 4 گھنٹے دعا پڑھیں، 2 گھنٹے دعا پڑھیں، آپ پروردگار عالم سے کنیکٹ ہو جائیے آنسوؤں کے ساتھ، چاہے مکھی کے پر کے برابر آنسو آپ کا نکلے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے، پروردگار بیماری دینے والا بھی تو ہی ہے اور شفا دینے والا بھی تو ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کہنے لگے پروردگار یہ بیماری کون دیتا ہے؟ پروردگار نے کہا موسیٰ بیماری تو ہم دیتے ہیں۔ موسیٰ نے دوسرا سوال کیا ہمت کر کے، موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ نے عرض کی پروردگار جب بیماری تو دیتا ہے تو طبیب کا کیا کام ہے؟ پروردگار نے کہا شفا بھی ہم دیتے ہیں۔ جب بیماری بھی تو دیتا ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، تو طبیب کا کیا کام ہے؟ پروردگار نے کہا موسیٰ طبیب صرف دل کو خوش کرتا ہے، طبیب صرف ایک وسیلہ ہے، طبیب کی دوا میں شفا کا اثر ہم اجازت دیتے ہیں تو اس سے شفا ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کوشش کیجئے، احادیث اور روشنی کی اندر میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ صدقہ مکمل علاج ہے۔ صدقہ
شفا دینے والی دوا ہے. صدقہ کیسے علاج کرتا ہے؟ آپ نے کسی غریب کی مدد کی, اس کے بعد آپ کے برین میں ایسے ہارمونز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ دوائی, وہ کیمیکل جو آپ کی بیماری دور ہونے کے لیے کیمیکل چاہیے, وہی کیمیکل آپ کی باڈی میں جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ آپ مطمئن ہوتے ہیں, ایک نیکی کا کام کر کے اتنا طمانینت محسوس ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی باڈی میں وہ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جس سے آپ کی بیماری فوری دور ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا, جو لوگ شدید بیمار تھے, آپ یقین کریں 2 سے 3 4 6 10 دن کے اندر میں نے ان کو مکمل صحت یاب ہوتے دیکھا ہے. جب تک آپ صدقے کے بارے میں صحیح اس کا مفہوم نہیں جانیں گے, آپ صحیح عمل نہیں کریں گے. جب صحیح عمل نہیں کریں گے تو آپ کو رپلائی بھی صحیح نہیں آئے گا. سبحان اللہ, بہت سبحان خوبصورت اللہ, بات کی سبحان ہے. اللہ. صدقہ جو ہے وہ یقیناً جسم جو ہے اس کو توانا بھی رکھ سکتا ہے, بیماری کو بھی ٹال سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم مزید پوچھیں گے کہ کیسے کیسے کون کون سی بیماریوں کے لیے کس طرح ہم صدقہ کر سکتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ بکرے کا صدقہ کر دیں, کوئی کہتا ہے مرغی کا صدقہ کر دیں, کوئی کہتے ہیں کالی رنگ کا ہونا چاہیے, کوئی کہتے ہیں براؤنی رنگ کے ہونا ایسا ہی چاہیے. ہے. تو انسان تھوڑا سا شش و پنج میں بھی رہتا ہے. لیکن ہے نا, ہم بات کر رہے تھے اشتیاق بیگ صاحب کی, اور میرے پاس اشتیاق بیگ صاحب سے ہمیشہ ایک ہی سوال سبھی لوگ کرتے ہوں گے, وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا بچہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش, وہ تو سارے ہی آپ بچے ہیں, آپ ان کے لیے تک و دو کرتے ہیں, کوئی ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوری کرا کے بہت اچھا لگا ہو؟ جی ہاں علی صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. میک اے وش فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں ہے, بے شک. اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی جو بھی لاسٹ خواہش ہے یا موسٹ چیریش وش ہے اس کو پورا کرتا ہے. اور پاکستان میں اپنے قیام سے لے کر اب تک تقریباً 20,000 بچوں کی ہم خواہشات کی تکمیل کر چکے ہیں. ان میں سے ایک بڑی 20,000 ماشاءاللہ. ان میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی ہمارے درمیان نہیں ہے, کیونکہ ہم انہی بچوں کو کیٹر کرتے ہیں جو جان لیوا مرض سے مبتلا ہوتے ہیں یا کریٹیکلی ایل ہوتے ہیں. جی ہاں, مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی جو ان کی موسٹ چیریش وش جو تھی اس کی پوری ہونے کی تھی. دیکھیے, ایک ہیلدی بچہ جو ہوتا ہے اس کے پاس تو پورا لائف پڑی ہوتی ہے. وہ بڑا ہوگا, اپنا کیریئر شروع کرے گا, اپنی جو بھی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کر لے گا. مگر کچھ ایسے انفارچونیٹ بچے بھی ہیں جن کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. اور جب بھی ڈاکٹر صاحب بھی یہ بتلا رہے تھے کہ ایک تو چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو علاج کے بعد چلی جاتی ہیں, مگر کینسر اور کچھ اس طرح کی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں کہ جن سے آپ اپنی لائف کو تھوڑا پرولونگ تو کر سکتے ہیں مگر بعد میں ایک دن کے اندر گیو اپ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے جیسے آپ کو بتلایا کہ 20,000 خواہشات ابھی تک ہم نے کمپلیٹ کی ہیں. اور علی صاحب یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ اگر آج میرا کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ اسے امریکہ کے صدر سے ملنا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا. اور ہم نے بہت زیادہ یونیک وشز کی ہیں جس میں کچھ بچے سلمان خان سے جو تھے اس سے مل کے آئے تھے. جی, ملالہ یوسفزئی سے, جان سینا ایک بہت بڑا اداکار ہے اس سے, پھر ایک دن کا فوجی بننا, جی آرمی چیف سے ملاقات کرنا, پولیس بننا, پائلٹ بننا. اور زیادہ تر وشز جو ہماری ہوتی ہیں وہ میٹریل وشز ہوتی ہیں سب آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں کیونکہ سب اس ادارے کی ہاں جی رسپیکٹ کرتے بالکل. ہیں. سیلیبریٹیز سے علی صاحب یقیناً ملنے کی اتنی وشز ہوتی ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ہمارے جتنے بھی سٹارز ہیں کبھی اگر ان کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم میک اے وش سے بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ان 20,000 وشز میں ایک وش میرے پہلے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرے بندوں کے چہرے پہ خوشی لاؤ تو میں تمہیں خوشی دوں گا. اور آپ یقین کریں کہ میرا یہ اعتقاد ہے کیونکہ ہم وسیلہ ہیں, جیسے ابھی بتلا رہے تھے مولانا صاحب کہ اللہ ہمارے تھرو یہ کام کرا رہا ہے. اور میری بھی ایک وش تھی جو اللہ نے پوری کی. میں ہر سال اپنی والدہ کو لے کے عمرے پہ جایا کرتا تھا, اور جب طواف کرتا تو اکثر دیکھتا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اندر تشریف لے کے جاتے ہیں. تو دل میں بڑی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی. اور کچھ سال پہلے علی صاحب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ گورنمنٹ آف سعودیہ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ جی آپ آئیں, غسل کعبہ کی تقریب ہو رہی ہے
اس میں آپ حصہ لیں. ماشاءاللہ. اور میں نے علی صاحب 45 منٹس انسائڈ کعبہ گزارے. اور کعبہ میں جب آپ آئیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے ایک مارکنگ کی ہوئی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے. اور جب میں سجدے میں گیا تو اس جگہ میں نے اپنی زبان سے اس فرش کو چاٹ لیا تاکہ وہاں پہ جو بھی ذرات ہیں وہ مجھ میں چلے جائیں. اچھا, یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ آپ ارب پتی بھی ہوں تو یہ پوری نہیں ہو سکتی. تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پہ لائیں, ان کی خواہش پوری کریں اور اللہ آپ کی خواہش کو جو ہے پوری کرے گا. ڈاکٹر عمر راحیل کی طرف چلوں گی. اچھا ڈاکٹر عمر راحیل, کافی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جب جنک فوڈ کو ہم برن کرتے ہیں, جب بہت سارے لوگ اپنا ویٹ لاس جرنی شروع کرتے ہیں, نقصان دہ بھی ہے, اس سے آپ کا ویٹ گین بھی ہوتا ہے, اوبیسٹی بھی آتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر کے کھانا کھا کے موٹے ہوتے ہیں, ان کا جو فیٹ ہے وہ جلدی برن ہوتا ہے, اور جو جنک فوڈ کھا کے موٹے ہوتے ہیں ان کا فیٹ بہت ٹائم لے کے برن ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, وہی والی بات ہے کہ آئل کیا استعمال ہو رہا ہے, اور 3 لیئرز ہیں ہماری باڈی میں فیٹ کی. اب وہ پہلی لیئر کو جو کہ کشن دیتی ہے, سپورٹیو ہوتی ہے, وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. سیکنڈ لیئر بھی بہت جلدی برن ہو جاتی ہے, لیکن تھرڈ لیئر ہے جو بالکل یلو فیٹ کہلاتا ہے, اس کو برن کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ سارا اسے کہ ہم صرف کھا رہے ہوتے ہیں, اور جنک فوڈ جو کھاتا ہے وہ اس کو کنزیوم کرتا نہیں ہے. وہ جنک فوڈ کے اوپر جنک فوڈ چلتا ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ آپ کے تھرڈ لیئر میں جا کے ڈپازٹ ہوتا ہے. وہ یلو فیٹ کی جب لیئر بنتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کو کھرچ کے نکالنے والی کیفیت ہوتی ہے. وہ سب سے خطرناک فیٹ ہوتا ہے, خاص کر جیسے آپ سیلولائٹ کی بات کرتے ہیں, ویزرل فیٹ کی بات کرتے ہیں, یہ وہ فیٹ ہے جس کو نکالنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ایکسرسائز سے جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز سے جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ صرف 2-4 قدم چل لیے, بھاگ لیے. پراپر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈائٹ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. کالی مرچ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. یلو فیٹ کو برن کرنے کے لیے کالے مرچ کا استعمال جو ہے بیسٹ ہے. آپ جتنا اپنا کالے مرچ کا استعمال بڑھائیں گے کھانوں میں, آپ کا یلو فیٹ برن ہونا شروع ہوگا. میرے دل میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ خواہشات جو بچوں کی ہے وہ آپ کس طرح پوری کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے اس وقت دیکھنے والے ناظرین اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بچے کی کوئی خواہش ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ علی صاحب, ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے, ہمارے پاس ٹیم ہے والنٹیئرس کی بھی, اور ہم ان ہاسپٹلس کو وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ ٹرمینل بچے ہوتے ہیں. جیسے کینسر کا کوئی ہاسپٹل ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ, اور اب تو میک اے وش کوئی 13 سالوں میں اتنی پاپولر ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز ہمیں خود بتلا دیتے ہیں کہ فلانا بچہ جو ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے, تو ہماری پرائورٹی جو ہوتی ہے اس بچے سے انٹریکٹ کرنے کی پہلی ہوتی ہے. پھر ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح آپ وش کو ڈگ آؤٹ کریں, اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اگر ابھی آپ سے میں کہوں کہ جی آپ کوئی اپنی وش بتلائیں تو آپ کو بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, بٹ ہمیں کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس بتلائی جاتی ہیں, اور پھر ہم اس کے اوپر ٹیکنیکس کے اوپر جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, اور ایک کوشش یہ کرتے ہیں کہ والدین کوئی بھائی بہن اس کے بچے کے قریب نہیں ہو, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر دیتے ہیں بچے کی وش کو. بچہ جو ہے اپنے دل سے کوئی وش کرنا چاہتا ہے, مگر والدین اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, گھر کے اندر غربت ہے, تم فلانی چیز مانگ لو. تو یہ بھی اکثر ہوتا ہے. اچھا. تو دوسری بات جیسے میں نے آپ کو بتلائی کہ ہمارے ملک میں علی صاحب اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ ہماری کئی بچیاں جو موت سے بہت قریب تھیں, ان کی وش تھی ٹو ہیو اے ڈال ان اے ڈال ہاؤس, اور آپ یقین کریں کہ ان کے والدین یہاں یہ ان کی چھوٹی سی وش بھی پوری نہیں کر سکتے. کئی بار جب ہم یہ وش پوری کرتے ہیں تو باپ یا ماں رونے لگتی ہے کہ یہ بہت ضد کرتی تھی اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور ڈسپیرٹی یہ ہے کہ کچھ گھر ہیں جن کے کمرے جو ہیں کھلونوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کی وش تو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بچے نے گھر سے نکلتے وقت ہمیں جو بھی کہا شام میں ول میک شور, مگر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کئی ایسے بچے ہیں جو ایک چھوٹی سی وش کا اپنا انتظار کر رہے ہیں اور والدین ان کی پوری نہیں کر سکتے. ہماری میک اے وش کی نے ایک اسکیم شروع کی ہے. ہماری ویب سائٹ ہے www.makeawish.org.pk. اس میں ایک لسٹ لگی ہے ان بچوں کی جو اپنے وشز کو پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ کوئی وش اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اس وش کو بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یقین جانیں کہ یہ وشیں کوئی بہت مہنگی نہیں ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی وشز بھی ہیں. سو پلیز ڈو وزٹ اور ویب سائٹ, اور اڈاپٹ اے وش کے اندر آپ حصہ لیں, اور کوئی بچے سے آپ
जब उसकी विश को अडॉप्ट करेंगे तो आप उस बच्चे से मिलेंगे और अपने हाथ से उसकी विश को आप पूरा करेंगे। ठीक है, अडॉप्ट अ विश, अडॉप्ट अ विश आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी कर सकते हैं और आपके दिल में हो कि ये बच्चे की ख्वाहिश आप पूरी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जो है वो फरीज़ा। और जैसे कि मिर्ज़ा इश्तियाक साहब बता भी रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशात हो बच्चों की, क्योंकि एक पूरी लिस्ट वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि एक डॉल हाउस अगर एक बच्ची को चाहिए है तो ये बड़ी सच बात है कि हम अपने घरों के बच्चों को हर आए दिन कोई ना कोई नया खिलौना दिला रहे होते हैं। तो प्लीज़ जस्ट विजिट दैट वेबसाइट, एक क्योंकि मेक अ मैं विश से कोई कहूँगी कि बच्ची भी बड़े आई है मेरा ख्याल है। अच्छा कोई है हमारे पास मौजूद? हाँ, एक मेक ए विश की बच्ची को आज आपने इनवाइट किया था। मेरा ख्याल है Oh, कि ये yes. बहुत अच्छा रहेगा हिना, अगर आप और ज़रा आप हमारे उनसे ज़रा साथ हम पूछें शो तो में आपको बुला लें उनको। बतलाएंगी। हम हर साल 12 रमशा बच्चों को उमर उम्रा भी हमारे करवा साथ रहे हैं, हाँ। 17 साल की हैं रमशा। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा लग रहा है आप आई हैं। माशाल्लाह। उम्रा इनकी विश थी कि जी मैं उम्रा करूंगी, तो हम हर साल। कैसी हो बेटा? बेटा माशाल्लाह। बतलाएं आपके उम्रे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, और ये विश रमशा आपने की क्यों ख्वाहिश की ये थी कि रमशा को उम्रा करना था, तो मेक अ विश फाउंडेशन ने इनकी ख्वाहिश पूरी की। लेकिन अब इस पूरे इवेंट का जो इवेंट को हमें रमशा ही बताएंगी कि कैसा बिल्कुल एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की इश्तियाक साहब को कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की, उम्रा की, और मुझे आपकी उम्रे की बहुत ही ख्वाहिश अच्छा कब लगा। से थी आपके दिल में? ये तो मुझे बचपन से शौक था कि मुझे अल्लाह का घर देखना है। अच्छा, रमशा 17 साल की है, लेकिन रमशा कह रही है बचपन से शौक था। हाँ माशाल्लाह से अभी भी बिल्कुल छोटी हैं आप, और अल्लाह ने आपको देखे, आपके दिल में ख्वाहिश थी और मेक अ विश फाउंडेशन के थ्रू आप वहाँ पहुँच गई। कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? जी मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत बहुत इंजॉय अच्छा लगा। किया। जी बहुत। अल्लाह के घर को करीब से देखा? जी बहुत करीब से देखा, हाथ भी लगाया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह से दिल की बातें की? जी दिल की बातें की। जी जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे आपको, आपके घर वालों को। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। जी और जी आमीन। वापस जब आप अभी आई हैं तो आप ये बताएं कि हमारे जो इस वक्त देखने वाले हैं, तो उनको कोई आप पैगाम देना चाहती हैं? कोई ऐसा दिल में है, कोई बात मैं करना चाहती हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हर बच्चों की ख्वाहिश पूरी होती है, क्योंकि किसी पेरेंट्स के पास नहीं होते कि वो हर बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके। तो इसीलिए मेक अ विश फाउंडेशन हर बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी चेहरे पे स्माइल देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जीते रहे आप, बहुत बहुत जीते रहे। खूबसूरत बात की और है। ये बच्चे जब जाते हैं उम्रे पे तो अपनी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं, और मेक ए विश के दूसरे बच्चे जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। और आप यकीन करें कि ये साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि जब हम किसी बच्चे की दुआ विशेस को पूरा करते हैं तो उनमें अपनी बीमारी से फाइट करने का जज्बा पैदा होता है। Yes. क्योंकि एक वक्त में वो गिव अप कर चुके होते हैं कि ये माशरा प्यार नहीं करता। और हकीम लुकमान से एक बार किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, तो डॉक्टर साहिबा उन्होंने बतलाया कि सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन प्यार और मोहब्बत है। पूछने वाले ने कहा कि अगर इससे भी बेहतरीन नहीं आए, तो उसने कहा उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें प्यार और मोहब्बत की। बहुत खूबसूरत तो बात मेक ए विश भी इन बच्चों को प्यार और मोहब्बत जब देता है तो इनमें बीमारी से फाइट करने का जज्बा पैदा होता है। शुक्रिया अदा करेंगे मिर्ज़ा